اور وفا کو اس لہنگے میں دیکھ کر دو لوگ نظریں جھکانا بھول گئے تھے، وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ ایشل اسفن یار کے پاس ایک کرسی گھٹی سیٹ کر لائی اور وفا کو اس پر بٹھایا اور ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گئے۔ اسفن نے غور کیا وفا کی طرف دیکھنے والا وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ مومن کی نظریں بھی یکٹک اسی پر تھیں۔ وہ اس کا محرم تھا جو اسے دیکھنے کا حق رکھتا تھا، مگر وہ تو اس کے لیے نامحرم تھا، پھر نظر بھر کر کیسے دیکھ لیتا؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے فوراً سے بے شتر وفا پر سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے چھو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھا کہ وفا ان سب کے بیچ کھل کر سانس لے رہی ہے، اور یہ اللہ کے بعد ایشل کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اچھا تو کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ ہم بھی کھیلیں گے، ایشل نے تجسس سے پوچھا۔ ہم شعر و شاعری کا مقابلہ کرنے لگے تھے، اب آپ آ گئی ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، عمر نے چہک کر کہا۔ واہ کیا زمانہ آ گیا ہے، مالک اور نوکر اب ساتھ بیٹھ کر انجوائے کریں گے۔ شازیہ نے منہ بگاڑ کر طنز کیا۔ شازیہ، عمر نے اسے سرزنش کی۔ اس سے پہلے کہ اسفن کچھ کہتا ایشل بولی، اسفن یار کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ باہر میرا پسندیدہ مشغلہ لوگوں کی لمبی زبانیں کاٹنا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، کترنی پڑیں گی، ایشل نے بازو چڑھاتے کہا۔ تو شازیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے گل رخ کو تو کچھ نہیں کہا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیے تو سب دبی دبی ہنسنے لگے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر۔ میں نے کب کہا کہ میں نے تمہاری زبان کاٹنی ہے؟ کیسا لگا میرا مذاق؟ اس کی بات پر سب کے کہے گونج اٹھے۔ بوٹل گھماتے ہی جس پر بوٹل کی ٹاپ رکی وہ شعر بولے گا۔ سب سے پہلے بوٹل مومن پر رکی، سب کی پرزور فرمائش پر اس نے بولنا شروع کیا۔ کسی کو جب کہیں کرنا ہو گھائل، یہی بنتی ہیں تلوار آنکھیں۔ اس نے وفا کی نظروں میں دیکھ کر کہا تو خوب شور اٹھا۔ شازیہ جل کر خاک ہو گئی۔ اب باری اسفن کی تھی۔ اسفن یار اب تم شعر کہو گے اپنی محبت کے لیے، ایشل نے فرمائش کی جو مومن کو سراسر اپنے لیے لگی کہ شاید وہ اسے اپنے لیے شعر کہنے کا کہہ رہی ہے۔ نہیں میں نہیں کہہ سکتا، مجھے حق نہیں ہے۔ اس کی آواز میں رنجیدگی سب نے صاف محسوس کی۔ تو کیا اسفن بھائی بھی کسی سے محبت کرتے تھے؟ ان میں سے ایک کزن بولا۔ ایسی ویسی میں خود گواہ ہوں کہ اسفن جیسی محبت نہیں بلکہ عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ ایشل کی بات پر سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ ان سب کو یہی لگا کہ اسفن ایشل سے پیار کرتا ہے۔ وفا نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا، لیکن ایشل کے زور دینے پر اسے بولنا پڑا۔ اس کی آنکھوں سے عشق ہے مجھے، کیونکہ ان میں سورج کی طرح خواب چمکتے ہیں۔ ہاں پھول اور چاند سا ہے وہ، تبھی تو اسے پانے کی سب چاہ کرتے ہیں۔ شعر کے اہتمام پر سب تالیوں کا طوفان اٹھا تھا۔ وفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب دوبارہ بوتل گھومنے کی اس کا رخ وفا کی طرف تھا جو پہلے ہی بوتل کو منہ اپنی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا کر منع کرنے لگی۔ وفا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایشل نے گھر کا رہنے دو بہن، جس کے دل مر جائیں پھر کہاں انہیں یہ محفلیں پسند آتی ہیں۔ نازیہ نے طنز کے تیر چلائے۔ دل مرتا نہیں ہے، دل کو مار دیا جاتا ہے، ظالم لوگ مار دیتے ہیں۔ وفا نے مومن کو اپنی نظر میں لیتے ہوئے کہا۔ ماحول ایک دم کشیدہ ہوا تھا۔ وفا تم بولو، ایشل نے اس سے کہا تو وہ اس کی بات رد نہ کر پائی۔ ضروری تو نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھائے، لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وفا کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اٹھی تو ایشل اور اسفن یار بھی اٹھ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی محفل بھی برخاست ہو گئی۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب سب شازیہ کی شادی سے فارغ ہوئے۔ دروازہ کھولے، مجھے اندر جانے دیں، خدارا مجھے لالا سے ملنا ہے۔ سب شور سن کر حویلی سے باہر نکل آئے تھے، جہاں سحر حویلی کے باغ میں چیخ چیخ کر اندر جانے کی فریاد کر رہی تھی۔ شہناز بیگم اپنی بیٹی کی آواز سن کر تڑپ گئی تھی، مگر کسی کی اس کی طرف جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ سب کو ثاقب صاحب نے منع کر رکھا تھا، جبکہ مومن نے سحر کی حویلی آنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ اندر تو آ چکی تھی مگر دو عورتوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ لالا پلیز رحم کریں، کیوں اتنے سنگ دل بنے بیٹھے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ زریاب کہیں ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا میرا سگا بھائی ہی میرے شوہر کو قید کیے بیٹھا ہے۔ اس نے زارو قطار روتے ہوئے کہا۔ مومن نے فوراً وفا کی طرف دیکھا کہ اس کی یہ خبر سن کر کیا تاثرات تھے، لیکن وفا کی آنکھوں میں بھری اپنے لیے نفرت دیکھ کر مومن کے دل کو کچھ ہوا۔ بے شک اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کی تحریر سب کہہ گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ سحر واپس لوٹ جاؤ، قاتل کو سزا مل کر رہے گی، بار بار منت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قاتل کے لیے کل بھی وہی اصول تھا اور آج بھی، میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتا۔
اس نے سر جھٹک کر دل پر پتھر رکھتے کہا۔ تو سحر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو پھر وفا کو کیوں قید کر رکھا ہے آپ نے؟ قاتل تو آپ کے پاس ہے، اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا حال بنا دیا ہے اس کا آپ نے؟ آپ جانتے بھی ہیں اس کے بھائی نے اسے کبھی سخت نظروں سے نہیں چھوا اور آپ نے اس کی حالت غیر کر دی ہے۔ وہ بھی وفا کی حالت دیکھ کر انگارے چباتے بولی۔ اس نے بھی وفا کو ماں ایک بہن کی طرح چاہا تھا۔ سحر یہاں سے نکل جاؤ، ایک قاتل کی بیوی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ثاقب صاحب صفاقت سے بولے تو شہناز بیگم رو دیں۔ ظالم ہیں آپ لوگ، جو مظلوم لوگوں پر ظلم کرتا ہے اسے کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ آپ ایک نہیں بلکہ دو دو بے قصوروں کو موت کی گھاٹ اتارے ہیں، اللہ کے قہر سے ڈریں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ پتھر بنی وفا میں ایک دم حرکت آئی اور وہ دھیمے قدموں سے اس تک بڑھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑیوں کی طرح بکھرنے لگے، یہاں تک کہ وہ سحر تک پہنچ گئی۔ سحر جب اس کو گلے لگانے لگی تو انہیں دو عورتوں نے اسے پیچھے کیا اور وفا کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ جب وہ دھاڑی، ہاتھ مت لگانا ورنہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گی، اس نے اس عورت کو دھکا دیتے کہا جو دور جا گری۔ سب حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھنے لگے، جو جب سے یہاں آئی تھی لبوں پر قفل لگائے بیٹھی تھی، مگر آج اس کی دھاڑ کسی شیرنی سے کم نہیں تھی۔ وہ عورتوں کو پیچھے کر کے سحر کے گلے لگی، سحر بھی اس کے گلے لگی، اس کا غم غلط کر رہی تھی۔ سحر اور وفا دونوں ہی ایک دوسرے سے زریاب کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی زریاب کے وجود کا حصہ تھی۔ مومن دیکھ کیا رہے ہو، الگ کرو انہیں اور سحر کو روانہ کرو یہاں سے، نالا بیگم نخوت سے بولی۔ تو مومن نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کیا۔ لالا رک جائیں، مجھے اسے محسوس تو کر لینے دیں، یہ بالکل میری زریاب کی پرچھائی ہے، اس سے مجھے زریاب کی خوشبو آتی ہے۔ سحر بلکتے ہوئے بولی، اس لیے تو مجھے اس کے وجود سے نفرت ہے۔ وہ بھی نفرت سے وفا کو دیکھ کر بولا۔ وفا تو اس کے پل پل رنگ بدلنے پر حیران تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ مومن نے سحر کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کا راستہ دکھایا، مگر وہ وفا کو نہ چھوڑنے پر بضد تھی اور مومن اسے الگ کرنے پر۔ وفا سحر کے گلے لگی اور بولی، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا بھابھی؟ تو گھر جائیے، میں سب سنبھال لوں گی، بس کچھ دن اور لالا آپ کے پاس ہوں گے۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھلا ان ظالموں کی قید سے وہ خود کو اور زریاب کو کیسے آزاد کروا سکتی تھی؟ بس کچھ دن انتظار، اس نے سحر کی آنکھوں میں دیکھتے زور دیتے کہا۔ تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سحر نے آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور واپس چل دی۔ اسے وفا پر یقین تھا خود سے زیادہ، کیونکہ وہ زریاب کے وجود کا حصہ تھی۔ باقی سب حیرت میں گھرے کھڑے تھے، بھلا وفا کی بات کا کیا مطلب تھا؟ اس سے پہلے کہ مومن اس سے پوچھتا وہ اسے اگنور کرتی اندر حویلی میں چلی گئی۔ پیچھے مومن خود کو نظر انداز کیے جانے پر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ کچھ دن بعد صبح کا وقت تھا، جب اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ آج کل سب بیچ بیچ میں ہی کسی چیز کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بات بظاہر تو کچھ نہیں تھی، مگر بڑوں کی تیاریاں اور معنی خیز نظریں کچھ بڑے کارنامے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اسفندیار نے سب کو کام میں لگے دیکھا تو وفا کو کچن میں اکیلا کام کرتے دیکھ اس کی طرف گیا۔ وفا، اس کی آواز پر وفا بوکھلا گئی۔ اسفند، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کسی نے دیکھ لیا تو بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ وفا نے نظر اطراف میں گھماتے کہا۔ وفا، مومن نے سب لائرز خرید لیے ہیں، تمہارے ابو جیسے ہی لائر ہائر کرتے ہیں یا تو وہ بک جاتا ہے یا اسے دھمکیاں دے کر بھگا دیا جاتا ہے، کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بس ایک لائر میرا دوست ہے، وہ بھی تب جائے گا جب فرسٹ ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے مومن کو خبر بھی ہو گئی تو وہ اسے بھی راستے سے ہٹوا دے گا۔ اسفند کی ساری باتیں سن کر وفا کے دل کو کچھ ہونے لگا، پریشانیوں نے اس کی راہ ہی گھیر لی تھی۔ اسفند، مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کا بی پی لو ہونے لگا تھا اور یہ اس کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ اسفند نے فوراً نوری کو بلوا کر اسے کمرے میں بھجوایا۔ رات ہو چکی تھی مگر اس کی طبیعت اب بھی نہیں سنبھلی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی جبکہ نوری اس کے پاؤں دبا رہی تھی جو زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج چکے تھے۔ جب شازیہ ایک ٹور سے چلتی ہوئی اندر آئی، کروا لو جتنی خدمتیں کروانی ہے، جب میں مومن کی بیوی بنوں گی نا تو سب سے پہلے تمہیں ذلیل کر کے یہاں سے نکالوں گی اور اپنی ذاتی نوکرانی بنا کر رکھوں گی، کیونکہ تمہارا فرض ہوگا اپنے شوہر کی منچاہی بیوی کی خدمت کرنا، اس نے کرتے ہوئے کہا۔ تو وفا کا دماغ مزید خراب ہوا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مومن تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا، وفا نے لب پھینچ کر کہا تو شازیہ کا کہا گونجا۔ چچ چچ، بہت بھولی ہو تم، تمہارا اوپس سوری، میرا ہونے والا شوہر مومن ابھی اپنی شادی کی شیروانی خرید کر لایا ہے، چاہو تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر وفا کے قدم ڈگمگائے، وہ باہر کو لپکی۔ اس کا ارادہ مومن سے استفسار کرنے کا تھا جو اسے سیڑھیوں کے قریب ہی مل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتا وفا نے اسے روکا۔ مومن کی شازیہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟
کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ مومن نے اپنی محبت کو دیکھا جو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی، مگر اس کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ بولو بھی خدا را، کچھ بولو، تمہاری خاموشی پہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم بے وفائی کر چکے ہو۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ کہا تو مومن بمشکل ضبط کیا۔ ہاں کر رہا ہوں میں شادی، سبھی کرتے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کون سی بڑی بات ہے جو تم یوں واویلا کر رہی ہو؟ مت بھولو کہ تم ونی میں آئی ہو، مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس نے سب کو نیچے جمع دیکھ لیا تھا، تبھی جی کڑا کرتا بھولا، دھوکے باز، آخر دھوکہ دے ہی دیا نا تم نے۔ آج تک تم نے مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے، جو یہ تکلیف بھی مجھے دینے چلے ہو؟ ابھی بھی باز آ جاؤ، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، ورنہ کبھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ وفا نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میری مرضی، میں جس کے پاس مرضی جاؤں، اور تمہیں بھی تا قیامت نہیں چھوڑوں گا تاکہ تم دوسروں تک چلی جاؤ، کبھی نہیں۔ مومن نے ایک اور وار کیا تھا، پر اس کی عزت پر جس پر وہ مومن کو تماچا مار چکی تھی منہ پر۔ میں ہی غلط تھی، میری محبت ہی غلط تھی، جو تم جیسے غلیظ ذہنیت کے آدمی کو ہیرا سمجھ بیٹھی اور اثر ہیلے کو گنوا دیا۔ تف ہے تم پر، اس نے مومن کے کالر کو جگڑتے کہا، جو مومن کو غصے کی آخری حد پر لے گیا۔ مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، میرا نام لے کر ہی مرو گی، اس نے وفا کے دونوں بازو جھنجھوڑتے کہا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور میری بیوی کا کردار تم سے لاکھ درجے بہتر ہوگا۔ یہ آخری کاری ضرب لگائی تھی مومن نے، جس نے وفا کو پورا توڑ دیا تھا۔ میری بد دعا ہے تمہیں وہ بیوی ملے جس کا کوئی کردار نہ ہو۔ تم نے مجھ پر شک کیا ہے نا، تو اب دیکھنا خدا بھی تمہیں طوائف سے نوازے گا۔ اس نے آنسو بہاتے چیخ کر بد دعا دی جو عرش سے جا پہنچی۔ مومن نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا اور پلٹ کر جانے لگا، جب وفا کی دردناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ مومن کے دھکا دینے سے وفا پیٹ کے بل سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس معصوم نے پیٹ پر بازو لپیٹ کر اپنے اندر پل رہی ننھی جان کو بچانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ اسفن وفا کو گرتا دیکھ فوراً سیڑھیوں پر بھاگا اور اسے آدھی سیڑھیوں سے جا لیا۔ وفا، آنکھیں کھولو، اسفن کی آواز وہ آخری آواز تھی جو اس کے ذہن میں تاریکی میں ڈوبنے سے پہلے سنی۔ سیڑھیوں پر خون بہتا چلا گیا جو سیڑھیوں کو سرخ کر چکا تھا، موت کے رنگ جیسا۔ ادھر وفا گری تھی، ادھر کال کوٹھڑی میں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا زریاب پریشان ہوا تھا۔ ایک دم عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا، دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکنے لگا، دھک 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 دھک۔ اسے لگ رہا تھا دل سینے کی دیواروں سے سر پٹخ پٹخ کر باہر آ جائے گا۔ یا اللہ، میرا دل کیوں اتنا بے چین ہے؟ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب ہم دونوں میں سے ایک مشکل میں ہوتا ہے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، دل زیادہ بے تاب ہونے لگا تو خدا کے حضور جھک کر اپنی جان عزیز کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وفا کتنی بڑی مشکل میں ہے، مگر اس کا دل اسے اطلاع کر رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو خدا کی امان میں دے بیٹھا تھا۔ وہ دو دل ایک جان تھے، اگر چوٹ ایک کو لگتی تھی تو تڑپ دوسرا جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وفا اٹھو، آنکھیں کھولو، اسفن نے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا۔ اس کا اتنا خون دیکھ کر اسفن کی جان حلق میں آ گئی اور چیخیں تو عشل کی بھی نکل گئی تھی۔ اسفن، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے ہسپتال لے کر چلو، اس نے اسفن کا کندھا جھنجھوڑ کر کہا، جس کی خود وفا کے ساتھ جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے فوراً وفا کو باہوں میں بھرا۔ سردار مومن خان، اگر وفا کو کچھ بھی ہوا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور اس بار مجھے تمہاری جان لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتا وہ وہاں سے وفا کو لے کر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی عمر، عشل اور شازیہ بیگم بھی نکلی تھیں، کیوں نہ جاتی، بات ان کے وارث کی جو تھی۔ پیچھے مومن خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا، خساروں میں گھرا، سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا کتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان کر چکا تھا، اور جو باقی بچے تھے وہ تو تھے ہی بے ضمیر لوگ۔ وفا کے مرنے سے نہ ان کو کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی پڑنا تھا۔ ڈاکٹر افراتفری میں ICU کے اندر باہر جا رہے تھے، اور باہر کھڑے اسفنجار کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ کبھی ادھر ٹہلتا تو کبھی ادھر۔ عشل اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ اذانوں کی آواز پر اسفن بے اختیار وہاں سے قریبی مسجد میں گیا اور خدا کے آگے جھک گیا، اور اس کے سامنے سب دکھ آنکھوں سے آنسو کے ذریعے بہا دیے۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، نہیں جانتا کہ جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، مگر میرے رب مجھے وہ واپس لوٹا دے۔ اس کے نکاح کے بعد کبھی دل میں اس کے خیال نہیں لایا، مگر آج تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرے رب، میرے کریم مولا، اپنے حبیب کے صدقے مجھے اس کی زندگی لوٹا دے۔ میں جانتا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، مگر اس کا یہاں فی الوقت کوئی نہیں جو اس کے حق میں دعا کرے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، مگر وہ سجدے میں گرا تھا۔ فجر کی اذان سے وہ یہاں تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے جب اسے عشل کی کال آئی اور اس نے وفا کو خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وہ سجدہ شکر بجا لایا اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا، جہاں اس کا عشق منتظر تھا۔ ICU میں اس وقت ہولناک سی خاموشی تھی۔
बीच बीच में बस ईशल की सिसकियां वक्फे वक्फे से गूंज रही थी, जो बेजान सी वफा के पास बैठी अपनी जान से प्यारी दोस्त को यूं सकते में देखकर अपनी सिसकियों का गला घूंटी, जो साकत सी स्ट्रेचर पर पड़ी किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंखें बेतासुर सी दीवार पर गाड़ी थी। डॉक्टर ने जब इन्हें इत्तला दी कि वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाए, तब से अब तक वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी और ना ही आंखों से कोई आंसू निकला था। लबों पर कुफ लग चुका था। शहनाज बेगम से तो उसकी ये हालत बर्दाश्त न हुई। वो उमर के साथ वापस हवेली रवाना हो चुकी। ईशल ने लाख कोशिश की कि वो कुछ बोले या अपनी औलाद को खोने के गम में रो ले, मगर बेसुध। वो वफा को ही देख रही थी। जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, असफन अंदर दाखिल हुआ। सांसें फूली हुई थी, जो इसके भाग आने की गवाह थी। उसकी बेचैन नज़रें वफा का तवाफ कर रही थी। इसके सर पर पट्टी बंधी थी, रंगत पीली पड़ चुकी थी, आंखों के गिर्द कुछ ही देर में स्याह हल्के पड़ चुके थे, हाथों पर ड्रिप लगी थी। वफा को एक तरफ मुसलसल देखते पाकर उसे उसकी साकत होने का गुमान हुआ। उसे एकदम किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने ना चाहते हुए बीशल को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाती उसे देख कर फूट फूट कर रो दी, जिसने असफंयार के बदतरीन खदशात पर यकीन की मोहर लगा थी। वफा का एक और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका था। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा और वफा के पास जाकर खड़ा हो गया। वफा, उसने बहुत प्यार से पुकारा था उसे। तीसरी दफ़ा भी जब उसने जवाब ना दिया तो असफन ने उसका कंधा झिझोड़ा। वफा, उसकी आंखों में एकदम हरकत पैदा हुई। उसने असफन की तरफ देखा। इन आंखों में शनासाई की कोई रमक बाकी न थी। असफन के दिल पर इस वक्त आरे चल रहे थे। एक आंसू बेसाख्ता फिसला और वफा के चेहरे पर गिरा, जिसने वफा के अंदर हलचल पैदा की और वो पलके छपकते असफंयार को देखने लगी। एहसासात पर जमी बर्फ पिघलने लगी थी। एक के बाद एक आंसू इसके रुखसार भिगोते चले गए। असफंयार के लम्स ने उसको हाल में लौटा दिया था और फिर वो जब्त के सारे बंधन तोड़ती असफंयार को अपने नज़दीक पाकर उसके दोनों हाथों पर सर टिकाती फूट फूट कर रोई थी। और उसने अपने साथ साथ ईशल और असफंयार जैसे मजबूत मर्द को भी रुला दिया था। असफन, मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा अब नहीं मेरे पास। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बर्दाश्त करूँ ये दुख? नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। लगता है कोई मुझे आरी से काट रहा है, कोई मेरा दिल नोच कर ले गया है। वो तड़पती बिलखती ज़ोरों से तकिए पर सर पटकने लगी। असफन को लगा वफा का दुख सुनकर उसका दिल फट जाएगा। उसका सीने से एकदम दर्द उठा। मुझे नहीं जीना और मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। कोई मुझे मेरा बच्चा ला दो। वो चीख रही थी, अपने आप बुरी तरह नोच रही थी कि वो खुद को ज़ख्मी कर बैठी। ईशल और असफन दो मिलकर भी इस ज़ख्मी माँ का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा मोमिन को। कातिल है वो मेरी औलाद का। सब छीन लिया उसने मुझसे। वो भी तड़पेगा, रोएगा। नर्स ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू करते उसे इंजेक्शन लगाया और वो ये आखिरी बात कहते होश खोती चली गई। मोमिन रात से डेरे पर था। सुबह होने को आई थी, मगर उसके वजूद में हलचल न हुई। वो जानता था वो अपनी मोहब्बत का कत्ल कर चुका है और ये जहर उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। वो अपने अंदर हिम्मत जमा करता उठा और उस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ, जहाँ उसकी बीवी, उसकी खोई मोहब्बत और जो गम की अमली तहरीर बनी हुई थी। वो नहीं जानता था वहाँ जाकर उसे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, मगर वो वफा का हाल भी जानना चाहता था। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद ख़ुद को वहाँ जाने से न रोक सका। वार्ड में इस वक्त 4 नफूस थे, ईशल, उमर, असफन और वो बेबस वफा, जो अपने अंदर का गुबार निकाल कर अब एक पत्थर की मूरत बनी थी। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। ईशल पास बैठी उसे सेब छील कर दे रही थी। वहाँ 4 लोगों के होते हुए भी पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब मोमिन आहिस्ता से दरवाज़ा अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर सबके तासुरात तेजी से बदले। वो सर झुकाए वफा के पास खड़ा हो गया और असफन की आंखों में इस वक्त खून उतर आया। वो सबका लिहाज किए बगैर उस पर झपटा और दीवार के साथ टिका कर पे दर पे मुक्कों की बरसात करता चला गया, यहाँ तक कि इसका खून बुरी तरह बहने लगा। वफा अभी भी चुप थी, जैसे उसे कोई फ़र्क न पड़ा हो। उमर ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाना चाहा तो असफन ने उससे भी पीछे धक्का दे दिया। तो जैसा जालिम बाप मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी ही औलाद का कातिल ठहरा, तो सांप को भी पीछे छोड़ गया। असफन ने उसके सर में गुलदान की बोतल तोड़ते हुए कहा और मोमिन सर पकड़कर नीचे गिरता चला गया। मेरा बच्चा, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था? क्या वो एक कातिल बन चुका था? पछताओं के नाक उसे डसने लगे थे। असफंयार को फिर भी चैन न आया तो उसे ज़मीन पर फेंकते कमीज़ की जेब से अपनी बंदूक निकाली और मोमिन पर तान ली। अपनी औलाद के कातिल को जीने का कोई हक नहीं। असफंयार के कहने पर मोमिन पर बंदूक ताने सबकी चीख निकली थी। इससे गन लोड की। इससे पहले कि वो गन चलाता, वफा के लफ्ज़ों ने उसके हाथों को जंजीर कर दिया।
تمہیں میری قسم اسفندیار گولی مت چلانا۔ اسفندیار نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور تن فن کرتا باہر چلا گیا۔ وہ بھلا اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کیے بغیر مومن کو مرنے کیسے دے سکتی تھی؟ جنگ شروع جس وجہ سے ہوئی تھی ختم اسی ہی کرنی تھی، مگر مومن کو پچھتاووں میں چھوڑ کر مومن لڑکھڑا کر اٹھا۔ تم جانتے ہو مومن کہ ایک بیوی تو شاید اپنے شوہر کو معاف کر دے، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وفا نے ایک دفعہ بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ مومن جو اس سے معافی مانگنے لگا تھا اس کی اس بات پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ پتہ ہے کیا، تمہارے آنے سے پہلے میں بہت روئی کہ مجھ سے خدا نے میری اولاد چھین لی، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے ٹھیک ہی کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ وفا نے اس پر ایک بہت عام سی نگاہ ڈالتے کہا۔ وہ بھی جواب سننے کو بے چین تھا، ساتھ ایشل اور عمر بھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ بیٹا تھا، یعنی ایک لڑکا۔ اگر وہ اس دنیا میں آ جاتا تو شاید دوسرا مومن پیدا ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے واپس لے لیا تاکہ وہ دوسرا مومن بن کر کسی لڑکی کی زندگی نہ اجاڑ دے۔ یہ سوچ کر مجھے صبر آ گیا۔ وفا نے اپنی بہتی آنکھوں کو ایک دفعہ پھر صاف کرتے کہا، اور مومن ذلت کی انتہا گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ الفاظ کہیں کھو گئے تھے، وہ نیچے بیٹھتا یہ الفاظ اس کو کوڑے کی طرح لگے تھے۔ یہ باتیں گالی تھی اس کے لیے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ایشل ان سے کہو باہر جا کر جتنا چاہے روئیں، مگر میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ وارڈ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کچھ دن بعد وفا واپس حویلی لوٹ آئی، جہاں اسے ہر قسم کے تانے سننے پڑتے۔ وہ سب کچھ ضبط کر رہی تھی کیونکہ ابھی اسے ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ آج وہ لوگ منتظر تھے کہ کب کاشف وہاں جائے تہ خانے میں اور اپنا گناہ قبول کرے۔ آج وفا کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ اسفندیار ایشل کے کام کے سلسلے میں اسے لے کر 2-3 دن باہر تھا۔ جب اچانک نیچے شور اٹھا اور وہ نیچے گئی تو نیچے کا سماں ہی بدلا ہوا تھا۔ حویلی پوری طرح سجی ہوئی تھی اور سامنے اسٹیج پر بیٹھے مومن اور شازیہ بھی نکاح سے فارغ ہوئے تھے۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھی گئی جب اس سب کی نظروں بھی وفا پر پڑی۔ لو آ گئی منحوس نظر لگانے۔ نائلہ بیگم بھڑکی، منہ تو باقی سب کا بھی بگڑا تھا۔ تو کر ہی لی تم نے شادی؟ وفا نے بمشکل اپنے لفظوں کو زبان دی۔ میرا یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ میں سردار ہوں اور میری نسل میری خاندانی بیوی سے ہی چلنی تھی، اس لیے مجھے شادی کرنی پڑی۔ مومن نے نظریں چراتے کہا، وہ کیسے بتا دیتا کہ ثاقب صاحب نے قسمیں وعدے دے دے کر اس سے یہ سب کرایا؟ مومن، تم نے تو ابھی اپنے بچے کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا اور اس کی میت پر اپنی سیج بٹھا لی۔ وفا کی آنکھیں بے ساختہ آنسوں سے جھلملائی تھیں۔ میں بھی آخر کس سے کہہ رہی ہوں؟ ایک بے وفا اور قاتل بھلا میری بات کا مطلب کیسے سمجھے گا؟ اس نے کہتے ہی سر جھٹکا۔ جانتے ہو یہ آخری امید تھی جو میری تم سے بندھی تھی۔ اچھا کیا جو تم نے یہ بھی توڑ دی، کیونکہ اب جو میں کروں گی اس کا مجھے ذرا بھی ملال نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کی قبر آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مومن نے پوچھنا چاہا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی وفا شازیہ کی طرف مڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اسے پا لیا تو اب حکومت تمہاری ہوگی؟ وفا نے طنزیہ کہتے آخر میں ایک کھوکھلا سا کہا لگایا۔ جو اپنی محبت کا نہ ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ جو اپنی محبت کو عزت نہ دے سکا تمہارا حال تو اس سے بھی بدتر کرے گا، مگر کوئی بات نہیں، تم دونوں ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ وفا نے تنفر سے کہا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ شازیہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کی بات پر وفا تمسخرانہ سے مسکرائی اور بولی، ایک چال تم نے چلی میرا بچہ مجھ سے چھین کر، اور ایک میں چلوں گی، مگر ابھی نہیں، بہت جلد۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے زیادہ اس کی اس میں سکت نہیں تھی۔ مومن کو یہ شادی ایک عذاب لگ رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی اسے، اس لیے وہ آج کی رات ڈیرے پر چلا گیا۔ سبھی اس کے روکتے رہ گئے مگر وہ نہ رکا۔ یہ شازیہ کے لیے شکست فاش تھی۔ رات کا پہر تھا، حویلی کے باہر کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے میں ایک سایہ دبے قدموں اطراف کا جائزہ لیتے مومن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا دروازہ خود بخود کھل گیا اور شازیہ نے اسے اندر کھینچ لیا۔ کہاں تھے تم جان؟ میں کب سے تمہارے انتظار میں تڑپ رہی تھی، شازیہ نے بے باکی سے کہا۔ اب تو آ گیا ہوں نا سویٹ ہارٹ، چلو اپنی گولڈن نائٹ اسپینڈ کرتے ہیں، اس نے خباثت سے کہتے اس کو باہوں میں اٹھاتے دروازہ بند کیا۔ کوئی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہاں سے خاموشی کی چادر اوڑھے ہٹ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے کمرے میں واپس آئی تھی اور دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ضبط کی کون سی انتہا پر تھی، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی سنگ دل ہر جائی تھا جسے وفا کو دکھ دے کر خوشی ملتی تھی۔ وہ آج جی بھر کر رو رہی تھی۔ مومن نے اس کے ساتھ کیا کیا نہ کیا تھا، پہلے اس کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پھر اس کے کردار کو نشانہ بنایا جو کوئی بھی عورت برداشت نہیں کرتی۔ اس کی
اولاد کی جان لے لی اور اب اس کی دوسری شادی نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف کام کیا۔ اس کا یہ کاروبار اس کے سب پچھلے زخموں کو ہرا کر گیا۔ وہ آج پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی تاکہ وہ آئندہ کسی بھی ملنے والے زخم پر آنسو نہ بہا سکے اور اتنی مضبوط بن جائے کہ اسے کوئی توڑ نہ سکے، بلکہ وہ دوسروں کو توڑ کر رکھ دے۔ آج رات اس کی آنکھوں سے سارے آنسو بہہ نکلے اور جو بچا تھا وہ سلگتا ہوا انتقام تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مومن، آخر کس کس چیز کا بدلہ چکاؤ گے؟ بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا تم نے، بہت سہ لیا میں نے۔ اب تک تم نے اپنے پیار میں ڈوبی گل رخ دیکھی تھی، مگر اب تم وفا دیکھو گے جو دشمنوں کی ہاتھ لگائے بغیر کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے صاف کرتی ایک عزم سے اٹھی تھی۔ اب وہ تیار تھی دشمنوں کو ہرانے کے لیے، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے، اور یہ بساط مومن کو کس دوراہے پر لانے والی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، اور وہ کس قدر اونچائی سے منہ کے بل گرنے والا تھا۔ ایشل کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر حویلی کے باغیچے میں آئی۔ مومن اور شازیہ کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ اسفن واپس آئے تھے تو انہوں نے ان کی شادی کا جان کر کتنا واویلا کیا تھا۔ اب تو ایشل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وفا ایک پل بھی مومن کے ساتھ رہے۔ ان سب کو انتظار تھا تو بس اگلے مہرے کا۔ وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب عمر نے گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس نے بہت لہک کے شعر پڑھا تھا، اور کئی لوگوں کے چھتروں کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایشل نے بھی اس کے کانچ کے پھول کو پتھر دے مارا تھا اور وہ بلبلا اٹھا۔ محترمہ دیکھیں، اب آپ ہم سے بدتمیزی سے پیش آ رہی ہیں۔ ہم نے تو شعر ویسے ہی کہا تھا۔ کون سا آپ کو کہا جو آپ نے ہمیں یہ کہہ ڈالا؟ ہم بھی حواس سے باتیں کر رہے تھے، ہم نے کب آپ کو کہا جو آپ یوں دل پر لے بیٹھے ہیں؟ ایشل نے بھی اس کو دو بدو جواب دیا۔ کچھ بھی تھا، ایشل کو اب اس کی مسخریاں پسند آنے لگی تھیں۔ عمر جب بھی ایشل کے پاس ہوتا اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی۔ ویسے ایک بات کہنی ہے آپ سے، عمر نے شریر لہجے میں پوچھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ کون سی مسخری چھوڑنے والا ہے۔ محترمہ ماریے کا مت، وہ ہم نے پوچھنا تھا کہ کیا آپ ہمارے مستقبل کے بچوں کی ماں بننا پسند کریں گی؟ وہ یہ کہتے ہی تیزی سے پیچھے ہوا کہ کہیں وہ گملہ اٹھا کر ہی نہ مار دے۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کی بات کا زمانی مفہوم سمجھ کر کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی اور اپنی حیا چھپانے کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز اسے مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی، جسے دیکھ کر وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا، اور وہ اس کے جاتے ہی منہ ہاتھوں میں چھپا کر شرما دی۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ میں ہاں سمجھوں؟ وہ پھر چھلاوی کی طرح نمودار ہوا تھا، جس پر بے ساختہ ڈر کر اس کا دل اچھل کر حلق میں اتر آیا، اور وہ کیاری میں سے ایک پتھر اٹھائے اس کے پیچھے بھاگی تھی، یہاں تک کہ وہ حویلی کے اندر پہنچ گئے۔ اب کہ وہ گیا تو ایشل کی نظر وفا پر پڑی، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کا حال جان لینا چاہتی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو وفا؟ اس نے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ یہ ہے کہ میری دوست اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی کہ اپنی محبت مجھ سے چھپانے لگی؟ وفا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی جان پر بنی۔ وفا ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ تو بس ہم دوست ہیں، ایشل نے نظریں چراتے کہا تو وفا اس کی کوششوں پر مسکرا دی۔ وہ آگے ایشل کے قریب گئی اور اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر بولی، تمہیں کیا لگا میں نہیں سمجھ پاؤں گی کہ عمر اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ تم شاید نہیں جانتی، لیکن میں بتا دوں، اب میں بالکل پہلے جیسی وفا نہیں رہی جو بات کے سامنے ہوتے ہی بھی انجان رہے۔ اس حویلی میں آنے کے بعد میں بہت سے لوگوں کے دل کی باتوں تک جان لیتی ہوں۔ تم تو پھر میری بیسٹ فرینڈ ہو، بھلا تمہارے دل کی بات سے کیسے انجان رہتی؟ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کہا، اور رہی بات میری، تو تم میری وجہ سے اپنی محبت مت چھوڑو ایشل۔ سچی محبت پانا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، جدھر ہر کوئی چہرے پر نقاب اوڑھے گھومتا ہے۔ عمر سچ میں تم سے محبت کرتا ہے، میں خود گواہ ہوں اس کی۔ وہ اس حویلی کے مردوں جیسا نہیں ہے، بلکہ اسفن کی طرح ہی حساس ہے۔ تم یقیناً خوش رہو گی، اور میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی محبت پالو، آخر کسی کو تو اس کی محبت ملے۔ میری چھوڑو، اس نے مجھے دل سے کہا، اور جب تک اسفن میرے ساتھ ہے بے فکر ہو جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وفا نے بڑی بہنوں کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ وفا کے لیے خوش تھی کہ اب وہ مومن کی جھوٹی محبت بھول گئی تھی، اور اب اس کی باتوں میں بھی اسفن کا ذکر شامل ہونے لگا تھا۔ آخر وہ رات آ ہی گئی جب شیطان صفت قاسم آج پھر تہہ خانے میں آیا تھا، اس لڑکی کو جسمانی اذیت دینے، کیونکہ آج کل اس سے کوئی لڑکی جو میسر نہیں تھی، اور اوپر سے زریاب کیس کی کل ہیئرنگ تھی، جس وجہ سے وہ ذرا ڈپریس تھا۔ تبھی اپنی ہوس کو بجھانے وہ آج پھر اس معصوم جان پر ظلم کرنے آیا، اس بات سے انجان کہ وہ آج یہاں آ کر خود اپنے لیے گڑھا کھود چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اندر بیٹھے وجود کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ وہ جانتی تھی آج اسے کیا کرنا ہے۔ تبھی جب قاسم اس کے کپڑے سرکانے لگا تو اس نے بولنا شروع کیا،
آج آپ کو باہر کسی نے منہ نہیں مارنے دیا جو میری یاد آ گئی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ ہنسا۔ ہاں میری رانی، وہ کیا ہے نا، تو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اب تک تجھ سے دل نہیں بھرا۔ قاسم نے خباثت سے کہا، آپ کی اوقات اتنی ہی ہے کہ حویلی کی نوکرانی کے ساتھ رات گزاریں۔ اس نے قاسم کو غصہ دلانا چاہا۔ ارے اوقات کی بات تو مت ہی کر جانے من، جب میں نے اس حویلی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا تو کیا چیز ہے؟ اس نے اس پر اپنی حیثیت واضح کرنی چاہیے۔ اچھا ایسا بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اور حویلی کی کوئی بیٹی اتنی پاگل نہیں کہ آپ کے چنگل میں پھنس جائے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو قاسم نے غصے سے اس کے کندھے سے قمیض ہٹاتے وہاں دانت کاڑے۔ تو جانتی نہیں ابھی ڈارلنگ، قاسم کس بلا کا نام ہے؟ یوں چٹکیوں پر نچایا ہے میں نے اس اجالا کو۔ زریاب بن کر وہ مکھن کی طرح پھسلتی ہوئی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے اپنی عیاری واضح کی۔ پہلے اس سے زریاب بن کر فون پر رابطے کیے، پھر اسے اپنے جال میں پھنسایا اور مومن کے ڈیرے پر بلایا۔ وہ بیچاری مجھے زریاب سمجھ کر اپنی عزت داؤ پر لگائے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ اس نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا، پھر کیا کیا تم نے؟ اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اس واقعے کو سوچ کر شیطان بھری چمک ابھری۔ پھر میں نے اسے کمرے میں لے جا کر اس کا نام نہاد عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر مجھے تو اپنی ہوس یعنی اس کے جسم کی طلب تھی، تو میں نے وہی کیا۔ اسے جگہ جگہ سے نوچا، اس کی روح میں اتر گیا، اور وہ بیچاری چیختی چلاتی اپنے لیے عزت کے واسطے دیتی رہ گئی۔ اپنے راز سے پردہ فاش کرتے اس نے بے ہنگم کہا لگایا، اور باہر کھڑا شخص آنکھوں میں خون لیے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا، جب اس کے ساتھی نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ لیکن پھر سب زریاب کو قاتل کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لڑکی نے اس پہیلی کی آخری کڑی بھی پوچھ ڈالی تھی، جس پر وہ مکروہ شخص عیاری سے مسکرایا۔ جب میں نے اس بے بس کٹ پتلی کی عزت لوٹی تو زریاب کو کال کر کے وہاں بلا چکا تھا، کیونکہ میرا اگلا ہدف اس کی بہن وفا تھی، جس کا نوخیز سراپا میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ تبھی اس کے محافظ کو راہ سے ہٹانے کے لیے الزام زریاب پر لگا دیا، اور وہ بیچارہ جو اجالا کو بچانے آیا تھا، میرے کہنے پر اجالا نے آخری سانسوں میں زریاب کو مجرم قرار دے دیا، اپنی لوٹی ہوئی عزت بچانے کے لیے، تاکہ میں اس کی اریاں تصویریں نیٹ پر نہ ڈال دوں۔ تھی ویسے کمال کی سالی، اس نے بے شرمی سے کہتے اجالا کا جسم یاد کرتے گالی بکی، اور وہ گھامڑ مومن بھی میری باتوں میں آ کر زریاب کو اپنی بہن کی عزت کا لٹیرا سمجھ بیٹھا اور اسے حوالات میں بند کروا ڈالا۔ اس نے اپنی سارے گناہ کی پوٹلی آج اس لڑکی پر واضح کر دی تھی، اور اپنے کام میں مگن ہو گیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، اور اس راز کی ساری پہیلیاں سلجھ گئی تھیں۔ باہر کھڑے لوگ ثبوت سمیت وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ اندر ظالم کی قید میں پھنسی لڑکی شاید آخری بار اذیت سہ رہی تھی، کیونکہ اب اس فرعون کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ صبح کا سورج نئی امنگیں لے کر طلوع ہوا تھا۔ شاہ حویلی کے سارے مرد حضرات کورٹ میں جمع تھے۔ اسفند زریاب کی طرف سے جانا جاتا تھا، لیکن وفا نے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسری پیشی تک کسی کو بھی اسفند پر شک ہو۔ تبھی اس کے ترلے منتیں کر کے اس نے مومن کی طرف سے بھیجا۔ کمرہ عدالت پر ہو چکا تھا، جج صاحب بھی آ چکے تھے۔ زریاب کو کٹہرے میں پیش کیا گیا۔ وفا اور ایشل کمرے میں ساتھ بیٹھی اسفند کے ساتھ ویڈیو کال پر موجود تھے۔ زریاب کو دیکھ کر وفا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ زریاب کا وکیل اسفند کا دوست ابھی تک نہیں پہنچا تھا، جبکہ اس کا ساتھی وکیل بھی پریشان کھڑا تھا۔ جب کوئی کمرہ عدالت میں اطلاع لے کر آیا کہ زریاب کے وکیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، مومن اور ثاقب صاحب کے لبوں پر بے ساختہ تمسخرانہ مسکراہٹ آئی تھی، اور اسفند ان کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں بھی بازی وہ لے گئے تھے۔ اسفند غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وفا اور ایشل کا ڈر کے مارے دل حلق میں آ گیا تھا۔ طاہر صاحب آج یوں پھر اپنی اولاد کو بے بس دیکھ کر آنسو نہ روک سکے۔ اسفند کسی بھی طرح ایک بریک لو، وفا نے فوری طور پر اسفند کو کہا، اور کال کاٹ کر وظیفہ کرنے لگی منہ میں۔ دوسری طرف اسفند کے وکیل نے جج صاحب سے بریک کی درخواست کی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ زریاب کے وکیل کی یہ کوشش بیکار تھی، کیونکہ اب ان کو کوئی لائر نہیں ملنے والا تھا جو ان کا کیس لڑتا۔ 45 منٹ کا وقفہ گزر چکا تھا۔ سب اپنی جگہوں پر واپس براجمان ہو گئے، مگر زریاب کے وکیل کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ اسفند کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ایک دفعہ پھر برائی کی جیت ہو رہی تھی۔ مائی لارڈ، اور انتظار کر کے اس کیس کو لٹکانا وقت کا ضیاع ہے۔ میری درخواست ہے کہ ملزم زریاب کو سزائے موت دی جائے۔ زریاب نے آنکھیں بند کر کے خود کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا سہنے کے لیے تیار کیا۔ جج صاحب بھی انتظار سے تنگ آ گئے تھے، تبھی فیصلہ لیتے ہوئے بولے، آپ لوگوں نے کورٹ کا وقت ضائع کیا۔ آپ کے پاس ملزم کو بچانے کے لیے کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت سب دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زریاب بن طاہر کو پھانسی
رکیے مائی لارڈ، میں ہوں لائر، میرے بغیر میرے موکل کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، عدالت کے دروازے سے زریاب کے وکیل نے قدم اندر رکھتے ہوئے کہا، اور زریاب کے وکیل کو دیکھتے نہ صرف خان حویلی کے افراد سمیت مومن پر بجلی گری تھی، بلکہ اسفند اور زریاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رکیے مائی لارڈ، میں ہوں لائر، میرے بغیر میرے موکل کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، عدالت کے دروازے سے زریاب کے وکیل نے قدم اندر رکھتے ہوئے کہا، اور زریاب کے وکیل کو دیکھتے سفید اجلی شلوار قمیض میں اوپر جیٹ بلیک کوٹ پہنے، سر پر سفید دوپٹہ ٹکائے وہ مضبوط قدم رکھتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی بات نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اسفندیار اسے اس مقام پر دیکھے بہت خوش ہوا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وفا بھی لائر کی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے تھے۔ زریاب بھی آنکھوں میں نمی اور خوشی کے جگنو لیے اپنی بہن کو یوں کامیاب اور مضبوط بنا دیکھ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس مقام پر پہنچنے تک اس نے زندگی کی کئی خاص لوگوں اور رشتوں کو کھو دیا تھا، اور سب خان حویلی کے مرد حضرات غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ مومن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وفا کو کیا سے کیا کر دے۔ وفا نے ان سب کو جلتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، جس سے وہ سب جل بھن گیا۔ اس کے یہاں تک پہنچنے کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ وفا کی جلتی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مومن تن فن کرتا اس کے پاس آیا اور دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارے گھر کی عورت کبھی کوٹ نہیں آئی، نکلو یہاں سے ابھی۔ اس نے وفا کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے کہا۔ وفا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ مسٹر مومن خان، آپ میرے شوہر صرف گھر تک ہیں، یہاں کورٹ میں آپ میری مخالف پارٹی سے ہیں، جس نے میرے موکل پر بے بنیاد الزام لگایا، تو ایسی فضول باتیں کر کے آپ صرف میرا اور کورٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور جھٹکے سے اس کا بازو الگ کیا۔ مومن تو اس کی جرت پر دنگ رہ گیا۔ تم یہ اچھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ اسے اور سخت سناتا جج صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ آرڈر آرڈر جناب، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیے اور آپ اپنی کارروائی شروع کیجیے۔ اس نے پہلے مومن کو بیٹھنے اور وفا کو کیس لڑنے کا کہا۔ خان حویلی کے سارے مرد وفا کو خون آشام نظروں سے دیکھ رہے تھے، سوائے عمر اور اسفند کو، جو وفا کو یہاں دیکھ کر خوش تھے۔ لیٹ دا گیم بگننگز۔ اسفند نے مسکراتی آنکھوں سے وفا کو دیکھتے دل میں کہا، آپ محترمہ۔ اس سے پہلے کہ مومن کا وکیل وفا کو کچھ کہتا، وفا نے بیچ میں سے ٹوک دیا۔ محترمہ وفا خان نام ہے میرا۔ اس نے وکیل کو اپنے نام سے آگاہ کیا، اور مومن اس کے اپنے ادھورے حوالے پر بمشکل خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ وفا نے تو مومن کے نام کا حوالہ ہی اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا تھا۔ تو محترمہ، کیس صاف ہے، زریاب خان مجرم ہے، آپ صرف اس مظلوم کو بچانا چاہ رہی ہیں، اس وکیل نے وفا پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی جج صاحب، جس وقت اجالا کی عزت لوٹی گئی تو میرے موکل اس وقت اپنے گھر اپنی شریک حیات کے ساتھ موجود تھے، جس کو ثابت کرنے کے لیے میں ان کی بیوی سحر صاحبہ کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گی۔ اس نے سحر کو بلوایا۔ سب سحر کو عدالت میں دیکھ کر ایک بار پھر حیران ہوئے۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ وفا نے سحر سے اس سیاہ رات کے بابت پوچھی۔ جی، اس رات میں اور میرے شوہر سوئے ہوئے تھے، جب ایک فون کال کے آنے پر وہ چلے گئے۔ فون سن کر وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ مجھے آ کر بتائیں گے۔ سحر نے ہر ایک بات حرف بحرف بتائی۔ ٹھیک سے یاد کر کے بتائیے، کیا وقت ہوا تھا تب؟ وفا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 2:45 کا وقت تھا۔ غور کیجیے جج صاحب، بار بار یہ سننے کو مل رہا ہے کہ 2:45 کا وقت تھا، جبکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اجالا سے زیادتی 2 بجے کی گئی۔ یہ اجالا کی میڈیکل رپورٹ اور زریاب خان کی فون کالز کی ہسٹری ہے کہ وہ فون کال کب آئی، اور یہ ان کے گھر کی CCTV فوٹیج ہے۔ وہ رات 2:50 پر گھر سے نکلے، یعنی فون کال سننے کے ٹھیک 5 منٹ بعد۔ وفا نے سارے ثبوت جج صاحب کو پکڑائے، جو چشمہ درست کرتے ثبوت ملاحظہ کرنے لگے اور پھر پین سے پیپر پر پوائنٹ نوٹ کرتے رہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جج صاحب نے مومن کے وکیل سے دریافت کیا، جو ابھی تک ششتہ ثبوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کھیل یوں پلٹ جائے گا۔ میرے خیال میں میرے معزز وکیل کو اس وقت پانی کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے جج صاحب، وفا نے اپنے مخالف وکیل پر طنز کرتے ہوئے کہا، تو اسفند سر نیچے کر کے اپنی ہنسی دبانے لگا، کیونکہ اب وہ جانتا تھا وفا کا ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مومن ہاتھ کی مٹھیاں بھینج کر اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے مومن؟ ثاقب صاحب مومن کو غصے سے کہنے لگے۔ جج صاحب، یہ صرف اصل مجرم کو چھپا کر میرے بے قصور موکل کو جان کر سوچی سمجھی سازش میں پھنسا رہے ہیں۔ وفا نے ان سب کو ایک نظر نفرت سے دیکھتے کہا۔ زریاب بس خاموش سا وفا کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی لختے جگر کو اپنے گلے سے لگا کر سکون محسوس کرنا چاہتا تھا۔ محترمہ، اگر یہ قاتل نہیں تو پھر کون ہے؟ اس وکیل نے بھی وفا کو
آڑے ہاتھوں لینا چاہا۔ اگر ثابت یہ نہیں ہوا کہ یہ بے قصور ہیں تو ثابت یہ بھی نہیں ہوا کہ ذریعہ بھی قاتل ہے۔ وفا نے ایک ایک لفظ چباتے کہا، مومن صاحب نے خود دیکھا ہے۔ اس وکیل نے دلیل دی۔